اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ، رنج و راحت اور غم و سرور کے نشیب و فراز میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور آج ہم اس قصے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے والد کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے آپ کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب ہرگز اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ورنہ وہ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے بھائیوں کو ان سے حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے جنگل لے جا کر کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کاندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچتے ہی ان کو دشمنی کے جوش میں زمین پر پٹک دیا اور سب نے مل کر ان کو بہت مارا۔ پھر آپ کا کرتا اتار کر اور آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو ایک گہرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ہاتھ پاؤں کھول کر ان کو ایک پتھر پر لٹا دیا اور ان کو تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیرہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہوئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخے مار مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور اپنے بیٹوں سے رونے کا سبب پوچھا کہ تم سب کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ پھر فوراً ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ یوسف نظر نہیں آ رہا۔ تو سب بھائیوں نے روتے ہوئے یہ کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے ذرا دور نکل گئے، یوسف سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا، یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نور نظر کے کرتے کو جب غور سے اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے، اور فرمایا کہ بڑا ہی ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا، میرے یوسف کو تو چیر پھاڑ کر کھا گیا، لیکن اس کے کرتے پر تو ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی من گڑت کہانی اور فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا کہ اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم مجھے سنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی پانی بھرنے کے لیے آیا اور اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر کنویں میں لٹک گئے۔ اس شخص نے ڈول کو کھینچا تو آپ کنویں سے باہر آ گئے۔ جب اس شخص نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو خوشی خوشی یہ سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے کے پاس جا پہنچے اور اپنے بھائی یوسف کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، اگر تم اس کو خریدو تو ہم بہت سستا بیچ دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی کوئی خبر ہی نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک بھی لفظ نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو 20 درہم میں فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر کے قافلہ مصر کو چلا۔
उन दिनों मिस्र का बादशाह रेयान बिन वलीद था और उसने अपने एक वजीर आज़म तफसीर मिस्री को मिस्र की हुकूमत और ख़जाने सौंप दिए थे और मिस्र में लोग उसको अजीज़ मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज़ मिस्र को ये मालूम हुआ कि बाज़ार मिस्र में एक बहुत ही खूबसूरत ग़ुलाम फ़रोख्त करने के लिए लाया गया है और लोग उसकी ख़रीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाज़ार में जमा हो रहे हैं, तो अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और उतनी ही चांदी, उतनी ही मुश्क और उतना ही रेशम देकर आपको ख़रीद लिया और घर जाकर अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि इस ग़ुलाम को नहायत ही अज़ाज़ व इकराम के साथ रखो। उस वक्त आपकी उम्र 13 से 17 बरस बताई जाती है। ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न की फरिफ्ता हो गई। एक दिन खूब बनाव सिंगार करके तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तन्हाई में लुभाने लगी। आपने माज़अल्लाह कह के ये फरमाया कि मैं अपने मालिक अजीज़ मिस्र के एहसान को फरामोश करके हरगिज़ उसके साथ कोई ख़यानत नहीं कर सकता। फिर जब खुद ज़ुलेखा आपकी तरफ लपकी तो आप भागने लगे और ज़ुलेखा ने दौड़कर पीछे से आपका पैरहन पकड़ लिया जो कि फट गया। इत्तफाक से ठीक उसी हालत में अजीज़ मिस्र मकान में दाखिल हुए और उन दोनों को दौड़ते हुए देख लिया। उस वक्त ज़ुलेखा ने मक्कारी की और फ़ौरन बोली कि इस ग़ुलाम की सज़ा ये है कि इसको जेल खाने भेज दिया जाए या दूसरी कोई और सज़ा दी जाए, क्योंकि इसने तुम्हारी घरवाली के साथ बुराई का इरादा किया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजीज़ मिस्र ये बिल्कुल गलत बयानी कर रही है, इसने खुद मुझे लुभाया। इससे बचने के लिए जब मैं भागा तो इसने मेरा पीछा किया। अजीज़ मिस्र दोनों का बयान सुनकर हैरान रह गया और बोला कि ए यूसुफ, मैं किस तरह यकीन कर लूँ कि तुम सच्चे हो। आपने फरमाया कि घर में 4 महीने का एक बच्चा पालने में लेटा हुआ है जो ज़ुलेखा की मामू का लड़का है, उससे दरियाफ्त कर लीजिए कि वाक़या क्या है। अजीज़ मिस्र ने कहा, भला 4 माह का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला उसको ज़रूर मेरी बेगुनाही की शहादत देने की कुदरत अता फरमाएगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। जब अजीज़ मिस्र ने उस बच्चे से पूछा तो उस बच्चे ने बाआवाज़ बुलंद फसीह ज़ुबान में ये कहा कि अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ सामने से फटी है तो ये औरत सच कहती है और ये झूठे हैं, और अगर इनकी कमीज़ पीछे से फटी है तो औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। बच्चे की ज़ुबान से अजीज़ मिस्र ने यह शहादत सुनकर जब देखा तो उनका कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। तो उस वक्त अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का ऐलान करते हुए ये कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है, वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। यूसुफ, तुम इस बात का ख्याल ना करो और ऐ औरत, तुम अपने गुनाह की माफ़ी तलब करो, यकीनी तौर पर तुम ही खताकार थी। शहर की मुअज़्ज़ज़ औरतों में इस वाक़े का चर्चा होने लगा। कहने लगी कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने ग़ुलाम को वरगलाना चाहती थी। ये कितनी हैरत अंगेज़ बात है। जब ज़ुलेखा ने ये बात सुनी तो उन औरतों को दावत भेजी और कुछ फल उनके सामने रख दिए और एक छुरी पकड़वा दी और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी काम के बहाने से उनके सामने बुलाया। जब उन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। फल काटने की बजाय अपने हाथ काट लिए और बोली कि ये तो इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ता है। उन ख़वातीन ने अपने अपने तौर पर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने जाल में फंसाना चाहा, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके दामने फ़रेब में ना फंसे। जब इस तरह के वाक़यात बढ़ने लगे तो वज़रा और सल्तनत से अजीज़ मिस्र ने मशवरा किया और तय पाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भिजवा दिया जाए। आपने जेल खाने पहुँचकर फरमाया, ए अल्लाह, ये कैद खाने की कोठड़ी मुझको उस जगह से ज़्यादा महफूज है जिस तरफ ज़ुलेखा और दूसरी औरतें मुझे बुला रही थी। आप 7 से 12 बरस कैद खाने में रहे और कैदियों में तौहीद और अमाल साले की दावत फरमाते रहे। तमाम कैदी आपके हुस्न व इखलाक और आपके किरदार के दीवाने हो गए। ये अजीब इत्तफाक है कि जिस दिन आप कैद खाने में दाखिल हुए उस दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम, एक शराब पिलाने वाला और दूसरा बावर्ची, दोनों जेल खाने में दाखिल हुए। दोनों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह के खाने में जहर मिलाया है। उन दोनों ने जेल में ख्वाब देखा
उन दोनों ने अपना अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बयान किया, जिसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान की, जो 100% सही साबित हुई। पहले का ख्वाब ये था कि मैंने देखा कि मैं निचोड़ता हूँ शराब का रस। उसकी ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ यूँ दी कि तुम जेल से बरी हो जाओगे और दोबारा अपने ओहदे पर जाकर अपने मालिक को शराब पिलाओगे। दूसरे का ख्वाब ये था कि मैंने देखा कि मैं उठाए हुए हूँ अपने सर पर रोटी और उसे परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब की ताबीर यूँ की कि तुम्हें सूली पर लटकाया जाएगा और तुम्हारे सर को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। साकी बरी हो गया और बावर्ची को सजाए मौत हो गई। कैद खाने में आपका नाम मुअब्बर यानी ताबीर देने वाला मशहूर हो गया। उसी दौरान मिस्र के बादशाह अज़म रेयान बिन वलीद ने भी ख्वाब देखा। उसने कहा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। नीज़ 7 खोशे हैं जो हरे भरे हैं और 7 खोशे हैं जो खुश्क और सूखे हुए हैं। ऐ दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब का मतलब बताओ। बादशाह आज़म ने दरबारियों से अपने ख्वाब की ताबीर तलब की, तो उन लोगों ने इस ख्वाब को ख्वाब परेशान कहकर इसकी कोई ताबीर ना बताई। इतने में बादशाह का साकी, जो कैद खाने से रिहा होकर आ गया था, उसने कहा कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए जेल खाने में जाने की इजाज़त दी जाए। चुनाचे ये बादशाह का कासिद बनकर कैद खाने में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया। बादशाह का ख्वाब बयान करके ताबीर दरियाफ्त की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि 7 बरस मुसलसल खेती करो और उनके अनाजों को बालियों में महफूज रखो, फिर 7 बरस तक सख्त खुश्क साली रहेगी। कहत कि उन 7 बरसों में पहले 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे, उसके बाद फिर हरियाली का साल आएगा। कासिद ने वापस जाकर बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर बता दी, तो बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल खाने से निकालकर दरबार में मेरे पास लाया जाए। कासिद रिहाई का परवाना लेकर जेल खाने में पहुंचा, तो आपने फरमाया कि पहले जुलेखा और दूसरी औरतों से मेरी बेगुनाही और पाक दामनी का इजहार कराया जाए, उसके बाद ही मैं जेल से बाहर निकलूँगा। चुनाचे बादशाह ने उसकी तहकीक कराई और तहकीकात के दौरान जुलेखा ने इकरार कर लिया कि मैंने खुद ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी, मैं ही असल खताकार हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे और पाक दामन हैं। उसके बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर कहा, आप हमारे दरबार के मुअज़्ज़िज़ फ़र्द हैं। कहत साली के हवाले से मशवरा हुआ तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ज़मीन के ख़जाने के इंतज़ामी अमूर और हिफाजती निज़ाम पर मेरा तकर्रुर कर दें, मैं पूरे निज़ाम को संभाल लूँगा। बादशाह ने ख़जाने का इंतज़ामी मामला और मुल्क के निज़ाम का पूरा शोबा आपके सुपुर्द कर दिया। इस तरह मुल्क मिस्र की हुक्मरानी का इक़्तिदार आपको मिल गया। उसके बाद आपने ख़जानों का निज़ाम अपने हाथ में लिया और 7 साल तक खेती की और अनाजों को बालियों में महफूज रखा, यहाँ तक कि खुश्क साली और कहत साली का ज़ोर शुरू हो गया, तो पूरी सल्तनत के लोग अनाज की खरीदारी के लिए मिस्र आना शुरू हो गए। इसी सिलसिले में आपके भाई कुनान से मिस्र आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको देखते ही एक नज़र में पहचान लिया, लेकिन उनके भाइयों ने आपको नहीं पहचाना। आपने उन लोगों को अनाज दे दिया और फिर फरमाया कि मालूम हुआ है कि तुम्हारा एक भाई और भी है, आइंदा उसे साथ लेकर आना। अगर तुम लोग उसे साथ लेकर नहीं आए तो तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया कि हम अपने वालिद को रज़ामंद करने की कोशिश करेंगे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों से कहा कि तुम लोग इनके पैसों को भी इनकी बोरियों में डाल दो। ये लोग जब अपने घर पहुँचेंगे और नकद को देखेंगे तो ज़रूर वापस आएंगे। चुनाचे ये लोग अपने वालिद के पास पहुँचे तो कहने लगे कि अब्बा जान, अब क्या होगा? अज़ीज़ मिस्र ने कहा है कि जब तक तुम अपने छोटे भाई को साथ लेकर नहीं आओगे तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा, लिहाजा आप छोटे भाई को हमारे साथ भेज दें ताकि हम उनके हिस्से का अनाज भी ले लें, और आप इत्मीनान रखिए, हम लोग उसकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद जब उन्होंने अपनी बोरियां खोली तो हैरान रह गए। अनाज के साथ साथ उनकी रकम भी मौजूद थी। ये देखकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि
کہ ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے، عزیز مصر نے ہم کو پورا اناج بھی دے دیا اور ہماری رقمیں بھی ہم کو واپس کر دی ہیں، لہٰذا آپ بلا خوف و خطرہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں، اور اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں، اگر تم لوگ حلف اٹھاؤ، میرے سامنے عہد کرو، تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے عہد کا حلف اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ مصر پہنچے تو دربار میں پہنچتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور چپکے سے اس سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھروا دی اور اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ تم چور ہو۔ یہ سن کر سارے بھائی متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے کہ اللہ کی قسم، ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا کہ اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ سارے بھائی بولے کہ جس کے پاس سے وہ پیالہ نکل آئے تو وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس کو یہی غلامی میں لے لیا جائے۔ سامان کی تلاشی شروع ہو گئی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا گیا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ بنیامین کے سامان سے وہ شاہی پیالہ نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر سارے بھائی کہنے لگے کہ اے عزیز، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، لہٰذا اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کی پناہ پکڑیں، سوائے اس کے کہ ہم نے پایا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہو گئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے، اور اب گھر جائیں تو کیسے اور یہاں ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو، ہم نے اپنے والد کو کیا وعدہ دیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہیں، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا نہ فرمائیں یا اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کوئی حل نہ فرما دیں۔ چنانچہ یہودا کے سوا سارے بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلہ بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں، بے شک صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا کہ ہائے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈال ہو گئے، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں اور آپ کے پوتوں نے کہا کہ ابا جان، کیا آپ اسی طرح یوسف کو یاد کر کے روتے رہیں گے یہاں تک کہ لب غور ہو جائیں، یا پھر آپ جان سے ہی کیوں نہ گزر جائیں؟ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں، اور جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا کہ میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے یہ کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رخت طاری ہو گیا، اور آپ نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں ہی یوسف ہوں؟ یہ سن کر سب بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ آپ ہی یوسف ہیں؟
آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت ہی شرمندگی کے ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی تم سب کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں ہی ابا جان کے پاس لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر ابا جان کے پاس لے کر گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو میں نے ہی ان کو غمگین کیا تھا، تو آج آپ کی زندگی کی خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ یہودا اس کو تعالیٰ نے قرآن بیٹوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سب سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم سب نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان سفر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے ان کی طرف 2 سواریاں بھیج دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو وہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصریوں کو ساتھ لے کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزند یہودا کو کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو آپ کے فرزند نے کہا، جی نہیں، یہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو ان لشکروں کے ساتھ آپ کے استقبال کو آئے ہوئے ہیں۔ ملائکوں کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ کی آوازوں نے عجیب سا سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ ذرا انتظار کیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں میں آپ کو سلام کہا کہ اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر میرا سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے دونوں بڑی گرم جوشی سے ملے اور مسرت میں دونوں خوب روئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد کو تخت شاہی پر بٹھا دیا اور آپ کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھی اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے یہاں میرے پاس لے آیا۔ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی کروا دی تھی، بے شک میرا رب جس بات کو چاہتا ہے آسان کر دے اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور باپ سورج اور میری والدہ چاند ہیں اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشور کے دن وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی عمر 100 برس تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ملک شام میں ہیں۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسلام ورلڈ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔